السلام علیکم۔ چلو آج کا ہم ایپیسوڈ اپنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اے میرے رب، مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دے۔ بابا ذریعہ جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، اپنی بیٹی انتیلا کے آواز پر اس سے نظر اٹھا کر دیکھا اور آیت کو مکمل کر کے قرآن پاک کو ایک سائڈ پر رکھا۔ ہاں بولو بیٹا، کیا بات ہے بابا؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں آپ کو اس قید سے کیسے رہائی دلاؤں؟ بیٹا تم میری قید کی فکر مت کرو، تم کو جو کام خضر نے سونپا ہے اس کو سر انجام دو۔ کون سا کام بابا؟ دیکھو بیٹا، میں جانتا ہوں تم میری بیٹی انتیلا نہیں امارا ہو۔ میں جانتا ہوں کہ خضر نے تم کو اس محل میں کیوں بھیجا ہے۔ وہ بہت ہی سمجھدار جن ہے اور اتنا طاقتور ہے کہ وہ ان سب کا مقابلہ کر سکتا ہے، پر وہ میرا شاگرد ہے اور میں جانتا ہوں کہ وہ ہر کام کو سمجھداری اور ہوشیاری سے سر انجام دے گا۔ اس نے تمہیں بھیجا ہے اس کتاب کی نشانیوں کے بارے میں جاننے کے لیے اور مجھے آزاد کروانے کے لیے۔ بیٹا میں تمہیں نشانیاں بتاتا رہوں گا اور تم وہ نشانیاں خضر کو بتا دینا، کیونکہ یہ نسل در نسل چلتا آ رہا ہے۔ جب تک کوئی آدم زاد اس کتاب تک نہیں پہنچتا۔ اس شیطانی کتاب کی ایک اہم نشانی یہ بھی ہے کہ اس کتاب کے ساتھ ایک خاص قسم کا دھاتی خنجر بھی موجود ہے۔ وہ خنجر اس آدم زاد کی جان بچانے کے لیے اور اس کی محبوب کی جان بچانے کے لیے کام آئے گا۔ اس خنجر کا وار صرف آدم زاد ہی کر سکے گا، کیونکہ جنات، پریاں، دیو اس خنجر کو چھوتے ہی جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ کوئی بھی جنات میں سے اس کو نہیں چھو سکتا۔ اس خنجر سے وہ آدم زاد اپنا اور اپنے محبوب کا دفاع کرے گا، کیونکہ طلوات کو ماننے والے ان کے پیچھے ہوں گے۔ بابا وہ آدم زاد اس کتاب اور خنجر تک کیسے پہنچے گا؟ بیٹا یہ سب تو قدرت کا کھیل ہے، قدرت ہی اس کو اس کے مقام تک لے جائے گی۔ یہ ہمارے بڑے آباء و اجداد کا علم کہتا ہے۔ ہم بھی صدیوں سے قدرت کے اس کھیل کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ آدم زاد آئے اور اس شیطانی کتاب کو ختم کر دے۔ بس بیٹا خضر کو میرا ایک پیغام دینا، اسے کہنا کہ تمہارے استاد نے کہا ہے میری بیٹی تمہارے پاس امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ اب تم جاؤ، کہیں ان لوگوں کو تم پر شک نہ ہو جائے۔ اللہ حافظ بابا۔ اللہ حافظ بیٹا۔ خضر ماہی کو باغ میں لے آیا اور جھولے پر بٹھا کر خود اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ماہی پہلے ہی حیران تھی، اب خضر کی جانب دیکھنے لگی۔ ماہی تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ کیا مطلب خضر؟ میں پہلے ہی پریشان ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں؟ جانتا ہوں ماہی، جانتا ہوں، اس لیے تو پوچھ رہا ہوں۔ کیا تم مجھ کو میری خوبیوں اور خامیوں کے سمیت قبول کر سکتی ہو؟ خضر بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ میں تمہیں دل و جان سے قبول کر چکی ہوں، پر آج کے واقعے نے مجھے حیران کر دیا ہے۔ کیا تم جادوگر ہو جو اتنے دور سے گلاس کو قریب کر لیا؟ دیکھو خضر، مجھ سے جھوٹ مت بولنا، محبت میں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ جو بھی سچ ہے مجھے بتا دو۔ اچھا پھر مجھ سے ایک وعدہ کرو ماہی کہ میرے سچ بتانے پر تم دل توڑو گی تو نہیں اور مجھے چھوڑ کر بھی نہیں جاؤ گی۔ مجھے نہیں پتا ماہی تمہارا کیا فیصلہ ہوگا، لیکن ایک بات جو مجھے پتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مجھے تمہاری محبت نہ ملی تو میں مر جاؤں گا۔ میں ساری دنیا سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے لیے میں ہر ایک سے لڑ سکتا ہوں، تمہاری محبت میرا حوصلہ ہے۔ سنو ماہی، میں کوئی آدم زاد نہیں ہوں، میں ایک جن زادہ ہوں۔ جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، ایسے ہی اس نے ہم کو بھی پیدا کیا ہے۔ ماہی اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ تم یہ سب جھوٹ بول رہے ہو، تم کوئی جن نہیں ہو، تم ایک خضر ہو، صرف اور صرف ماہی کے خضر۔ نہیں ماہی، میں سچ بول رہا ہوں۔ خضر کھڑا ہوا اور ایک پرندے کا روپ دھارا۔ ماہی ایک جھٹکے سے جھولے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ یہ تو وہی پرندہ تھا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ خضر نے پھر سے روپ بدلا اور انسانی روپ میں آ گیا۔ ماہی حیران و پریشان کھڑی سی دیکھنے لگی۔ خضر ماہی کے قریب آیا
اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ ماہی کے ہاتھ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ خضر ایک جن زادہ ہے، وہ ایک جن کی محبت میں گرفتار ہے۔ ماہی کو اس نے جھولے پر بٹھایا اور اس کی طرف دیکھا۔ بہت سے سوال تھے ان دونوں کے پاس ایک دوسرے کے لیے، جس کے جواب ان دونوں کو چاہیے تھے۔ اب ماہی کیا فیصلہ کرتی ہے ایک آگزادے کے لیے؟ ماہی پلیز ایسے تم خاموش مت رہو، میں جانتا ہوں کہ میری یہ حقیقت تمہارے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ میں سچ کہتا ہوں، اگر تم مجھ سے بچھڑ گئی تو میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گا، جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ ماہی نے خضر کی طرف دیکھا اور بولی، خضر تم جانتے ہو کہ تم وہ واحد شخص ہو جو میری زندگی میں داخل ہوئے۔ میرے دل میں کبھی یہ احساس کسی اور مرد کے لیے نہیں جاگا جو تمہیں پہلے دن دیکھ کر جاگا تھا۔ اپنی اس کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مجھے تم سے اس دن اس لمحے محبت ہو گئی تھی جس کی گواہی میرے دل نے چیخ چیخ کر دی۔ میں نے اپنی محبت کے بارے میں ہر پہلو سے سوچا، ماموں ممانیوں کی نظر سے بھی دیکھا، دنیا کی نظر سے بھی دیکھا۔ تم نے اور پہلو سے میرے دل پر حکومت کی۔ میرے دماغ نے ہر سوچ کو رد کر دیا۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ ہاں، آج حیران ہوئی تھی، پر تم سے کبھی ڈر نہیں سکتی، کیونکہ تم ہی وہ واحد شخص ہو جس نے میری بے جان سی زندگی میں جان ڈال دی، جس نے مجھے مدتوں کے بعد ہنسنے کا موقع دیا، جو میرے ہر درد کا ہمدرد ہے۔ خضر، بھلا یہ محبت کب دیکھتی ہے کون خاک کی ہے کون ناری ہے؟ یہ تو بس ہو جاتی ہے، جب ہو جائے تو خاکی کو بھی خاک میں ملا دیتی ہے۔ یہ تو بڑے بڑے بادشاہوں کو تاج محل بنوانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ خضر، میں اپنی محبت پر قائم ہوں اور مرتے دم تک قائم رہوں گی، کیونکہ اس دل نے دھڑکنا تمہیں دیکھ کر سیکھا ہے، اور اس دل کی دھڑکن تمہارے جدا ہونے سے ہی رک سکتی ہے۔ میری چلتی سانسوں تک میں تم سے کبھی جدا نہیں ہوں گی، میرا یہ تم سے وعدہ ہے۔ بے شک تم بھی اپنی محبت میں اس خاکزادی کو آزما لینا۔ ہم خاکزادے بھی محبت کے بڑے سچے ہیں اور اپنے وعدوں کے بڑے پکے ہیں۔ بس تم یہ وعدہ کرو گے، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ میں نے اپنا اب تم پر قربان کر دیا ہے، چاہے تو مجھے اپنا لو، دل چاہے تو ٹھکرا دو۔ خضر نے ماہی کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھا اور تڑپ کر اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اپنے لبوں سے ماہی کے چہرے سے وہ سارے آنسو جذب کر لیے اور بولا کہ یہ ایک آتش زادے کا وعدہ ہے تم سے۔ میرے ہوتے ہوئے تو میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نہ ہی میں نے تمہیں چھوڑنے کے لیے محبت کی ہے۔ تم ہی میری زندگی کا وہ حاصل ہو جسے پا کر میں خوش رہ سکتا ہوں۔ یہ خضر ہمیشہ تمہارے سامنے اسی روپ میں رہے گا۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں کبھی بھی تمہارے سامنے اپنے اصلی روپ میں نہ آؤں، تاکہ تم کو کبھی اپنی محبت پر پچھتاوا نہ ہو۔ ماہی، آج میں بہت خوش ہوں۔ میں نے سنا تھا کہ انسان بہت ہی ضدی ہوتے ہیں، پر نہیں، انسان تو بہت ہی معصوم ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اس لیے ابلیس سے بھی ان کو سجدہ کروانے کو کہا گیا۔ ضدی تو وہ ناری تھا جس نے پاک پروردگار کا حکم نہ مانا اور دوزخوں میں سے ہمیشہ کے لیے ہو گیا۔ جعفر، جو ان کی گفتگو سن رہا تھا، اپنا آپ ظاہر کیا۔ ماہی ہارون چاچا کو دیکھا اور خضر کے سینے سے الگ ہو گئی۔ ہارون چاچا نے ماہی کے سر پر دست شفقت رکھا اور بولے، بیٹا، میں بھی تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے میرے بیٹے کی محبت کو قبول کر لیا۔ ماہی نے بولا، ہارون چاچا، میں نے خضر پر کوئی احسان نہیں کیا، یہ تو میرے اپنے دل کی دنیا ہے، اسے ہو گئی ہے کہ مجھے اس کے بغیر اب سکون نہیں ملتا۔ ماہی کی اس بات پر وہ تینوں مسکرائے اور کوارٹر کی جانب چل پڑے، جہاں کھانا ان کا منتظر تھا۔ دل میں نور ڈال دے، آمین ثم آمین۔ انتیلا نے نماز ادا کی اور اپنے حق میں یہ دعا کی۔ ابھی وہ دعا سے فارغ ہوئی تھی کہ راف قید خانے میں آیا۔ انتیلا نے راف سے پوچھا کہ بادشاہ نے سارے معاملے کی جانچ پڑتال کروائی ہے کہ نہیں۔ راف کو دیکھنے میں انتیلا ایک بوڑھی عورت نظر آ رہی تھی، پر یہ اس کی نظر کا دھوکہ تھا۔ وہ جانتا تھا، انتیلا اس بات سے بے خبر تھی کہ خضر کے جادو نے دیکھنے والوں کو انتیلا ایک بوڑھی عورت نظر آ رہی ہے، جبکہ وہ خود کو جوان نظر آتی تھی۔
راف نے جواب دیا کہ وہ جانچ پڑتال کروا رہے ہیں، وہ جلد ہی تمہارے بابا کو بھی آزاد کروا دیں گے۔ وہ بولی، وہ کیوں کروائیں گے؟ راف نے جواب دیا، کیونکہ تمہارے بابا خضر بادشاہ کے استاد ہیں۔ خضر نے ان سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی اور جو منتر ان کو خاندانی سکھائے جاتے ہیں وہ سیکھے اس نے تمہارے بابا سے۔ بہت زیادہ علم حاصل کیا ہے۔ تمہارے بابا نے بھی اس کو دیکھتے ہوئے بہت زیادہ علم سے نوازا، کیونکہ وہ جانتے ہیں خضر ایک بہت ہی زیادہ طاقتور جن ہے جو دشمنوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ریمبو اور اسماعیل وہ شیطانی کتاب اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ شیطانی منتروں کو حاصل کر سکے، وہ انسانوں کی قربانی کریں اور ایک نیک جنات کو مار دیں۔ وہ انسانی دنیا میں اور کوکاک میں تباہی مچانا چاہتے ہیں۔ انتیلا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں اگر تم قید میں ہو تو اسی میں تمہاری بھلائی ہے، یہی تمہارے حق میں اب بھی بہتر ہے۔ جب تک حالات نارمل نہیں ہو جاتے، تمہارے بابا کا یہی پیغام ہے کہ تم اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ ہم ابھی اپنا کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد کام ہوں گے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی زبردستی ہے۔ اگر تمہاری دل میں میرے لیے کوئی جگہ ہوئی تو مجھے بتانا۔ اللہ حافظ۔ ہارون چچا، جنات کیسے ہوتے ہیں؟ ان کی دنیا کیسی ہوتی ہے؟ جعفر مسکرایا اور بولا، بیٹا، ہماری دنیا بھی آپ کی دنیا کی طرح ہے۔ ہماری قبیلے اور ریاستیں ہوتی ہیں۔ جس طرح آپ کی دنیا میں قانون ہے، اسی طرح ہمارے دنیا کے بھی قانون ہیں، وہ قائد ہیں۔ جیسے آپ انسانوں کے کچھ حدود ہوتی ہے، اسے ہماری بھی حدود ہوتی ہے۔ جیسے آپ کے دشمن ہوتے ہیں، ایسے ہمارے بھی دشمن ہوتے ہیں جو ہمارے پیچھے تک چلے آتے ہیں۔ خضر بولا، بابا اس کو ڈرا رہے ہیں، کہیں اپنی محبت سے ہی نہ مکر جائے۔ ماہی نے خضر کی جانب گھور کر دیکھا جس کی آنکھوں میں شرارت جھلک رہی تھی اور ہونٹوں پر شرارت مسکراہٹ تھی۔ جعفر نے ان دونوں کو ایسے دیکھا اور دعا کہ اے پروردگار، ان کی محبت کو سلامت رکھنا۔ ماہی نے کھانا ختم کیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو جعفر کی نظر ماہی کے ہتھیلیوں کی طرف اٹھ گئی۔ اس نے ماہی کا دایاں ہاتھ پکڑا اور دیکھا تو حیران رہ گیا۔ ماہی سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ ماہی نے مسکرا کر جواب دیا، چچا، یہ پیدائشی 5 تل ہیں میرے ہاتھ پر اور یہ ہتھیلی کے درمیان گول تل ہے۔ جعفر نے خضر کی طرف دیکھا جو حیران و پریشان ہو کر بابا کو دیکھ رہا تھا۔ جعفر نے دیکھا کہ تل کس جانب سے کس جانب جا رہے ہیں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ وہ آدم زادی نہیں ہو سکتی، یہ تو خود مصیبتوں کی ماری ہوئی ہے۔ جو اپنے حق کے لیے نہیں لڑ سکتی، وہ اس کتاب کے لیے کیا لڑے گی؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ضیاء نے دروازے پر دستک دی۔ اجازت ملتے ہی وہ اندر داخل ہوا، سلام کیا اور بولا، خضر، ریمبو کو خبر ہو گئی ہے کہ بابا اور تم محل میں نہیں ہو۔ وہ بابا کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ میں بڑی مشکل سے چھپتے چھپاتے آیا ہوں تاکہ میں آپ لوگوں کو اطلاع دے سکوں۔ اب ہوشیار ہو جائیں اور ماہی کے گرد حصار کر دیں تاکہ وہ لوگ ماہی تک نہ آ سکیں۔ ہم تو ان کے جادو کا مقابلہ کر سکتے ہیں، پر ماہی ایک خاکزادی ہے، وہ ان کے وار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس نے ساری بات بتائی اور اجازت لے کر پرندے کا روپ دھارا اور اڑ گیا۔ جعفر کو بھی اب اچھی خاصی پریشانی ہو گئی تھی، کیونکہ ضیاء نے سچ کہا تھا کہ وہ آدم زادی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ خضر نے بابا کی مشکل کو آسان کر دیا۔ اس نے ایک انگوٹھی نکالی اور ماہی کو پہنا دی، جس سے ماہی حصار میں آ گئی تھی۔ اس نے ماہی سے بولا، تمہیں جب بھی میری ضرورت ہو تم اس انگوٹھی پر اپنی ہتھیلی رگڑنا، میں جہاں بھی ہوں گا، تم جہاں بھی ہوگی، مجھے پتہ چل جائے گا اور میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ خضر ماہی کو لے کر اس کمرے کی جانب چل پڑی اور جعفر نے وہ کتاب نکالی جس میں نشان بنے تھے۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ وہی نشان ہے۔ اگر یہ وہی نشان ہے تو ماہی اس شیطانی کتاب تک کیسے پہنچے گی؟ وہ کتاب کدھر ہے؟ کس حصار میں باندھی گئی ہے؟ اس گھر میں تو کوئی حصار نہیں۔ اگر یہ وہی لڑکی ہے تو اس کی گردن پر بھی ایک نشان ہونا چاہیے۔ جعفر نے وہ نشان دیکھا کتاب میں تو یہ تو بالکل وہی ہے جو ماہی کی ہتھیلی پر تھے۔ اگر یہ وہی آدم زادی ہے تو وہ کتاب کدھر ہے؟ یعنی میرا بیٹا ہی اس کی محبت ہے، یعنی یہ دونوں اپنی پہلی محبت کی جنگ لڑیں گے۔ وارے عشق، کیسے تو نے ان کو ملایا، خاکی اور ناری، اب مل کر اپنے عشق کی خاطر آگ میں کودیں گے۔